حسین علیہ السلام دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا قائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزقتوم وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربیم واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلوں کا حیثو متجہت رکابی وضعفوں کا حیثو کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم پرو صلوات آل نبی تے باوال بلند صلی علی محمد وآل محمد ممرید مومنین دی شفا مواد دی مغفرت شہداء ملت جعفریہ دے بلندی درجات ذکر پاک دے جملہ حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خان وعدت باواز بلند صلوات ایک پتھا جڑا بند کر چکا صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم حضرت ایولا صلی اللہ علیہ وسلم بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبرى قدرت اللہ العظمى امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک استعجیل واسطے بھی جتنے تشریف فرماؤ واجباً زبان موتر فرماؤ درود پاک سارے آل نبی تے بھیجو اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم مالک اللہ معصومین علیہ السلام کی عزت و عظمت رسم کا عزت معاب سادات غیر سادات نا ذکر پاک دی فرد روحانیت مجلس پاک کی تشریف لے آیا بانیان مجلس اعزاز سادات علام دا ذکر پاک دا اہتمام میرے تو پہلے اور بعد چپڑن والے علماء و ذاکرین دے خطابات حقیر دے عجم و سخن عالی بارگاہ وچ قبول اور منظور الہی آمین میں ہمیشہ ذکر پاک محترم عرض کردہ رہنا آمین بہت بڑا عمل ہے امام المتقین دا فرمان ہے جڑا مومن واسطے آمین کہہ دے وہ اپنے واسطے نہ بھی منگے تو پریشان نہ ہوئے ہو دی دعا جانے میں علی مشکل اور پھر قبرستان وچ بیٹھ کے مومنین واسطے دعا کرنا اس تو بھی عظیم عمل ہے ذرا کوشش کرو زبان معطر ہو جائے اور پھر امام ہفتم علیہ السلام دا حکم پاک ہے مومن اپنے مومن بھائی واسطے زمین تے ایک مرتبہ دعا کرے اللہ عرش تے 1,00,000 فرشتیاں نو حکم دیندے نے جس مومن واسطے دعا کیتی ہے تسی 1,00,000 فرشتہ اندے واسطے دعا کرو آؤ سید بسم اللہ تو اب ذرا کوشش کرنا آمین تے نال والا مومن گواہ بن جائے جو مریض نے مالک شفا کاملہ عطا بلاخص جنہاں دیاں دعائیں تواڈے محقیق دے ذمے لگیاں نے مالک بیمار مومنین نو شفا کاملہ عطا الہی آمین جو بے اولاد نے باب الحوائج صدقہ حیاتیاں والے بیٹے عطا فرما جو فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما الہی آمین ذکر پاک دا ثواب اس قبرستانی دفن تمام علی ولی اللہ پڑھن والے مرد و زنوں اور بالاخص جنہ دے بلندی درجات کی مجلس پاک ہے انہ دے نامہ اعمالی درج فرما الہی آمین مالک اللہ وارث پاک دے ظہور پاک استعالی فرما الہی آمین اور پورے خلوص نال واجب سمجھ کے ہر بندہ آمین آکھے مالک اللہ عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً اساں سارے ہم اس قابل بنا جو اسی مالک دی کچھری یہ حاضر ہو سکے الہی آمین قبولیت علیہ دا عمل ہے حدیث حجت خدا ہے
دعا دی قبولیت اگے پردہ ہے، وہ پردہ ہٹایا نہیں جاندہ جب تک دعا والا اپنی دعا دے بعد اہل بیت نبوت تے درود نہ بھیج دے۔ قبول ہو جائے گی صلوات اونچی آواز نال کرو۔ صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ عزت معاب سادات غیر سادات، خیریت نہیں؟ اچھا چلو میں آکے میں انتظار کرا، لکھا سال دی زندگی ہوئے، زندگی دا ہر سانس لکھ مرتبہ شیعہ سلاون والا، 12 اماموں نو ہادی منن والا، ایک ایک سانس نال کروڑ کروڑ مرتبہ بے نیاز دا شکریہ ادا کرے، سجدہ شکر زندگی گزار دے وے، وہ بے نیاز دے اس سے ہک نعمت دے شکریہ دا حق ادا نہیں کر سکتا جو اللہ 14 معصوم راہ پر عطا۔ ایک پکھا بند ہو سکتا ہے، یہ بند کر دے، اس ایک نو بند کر دے، جنریٹر بالکل سپیکر دے وچے، پھر اس پکھے دا شورے ہوں ماشاءاللہ مالکاں دا کرم ہے، موسم ٹھیک ہے، عواماں چل پئیاں نے، امام حسین دے عزادار تے موسم دا اثر نہیں ہے، یہ تو کئی گنا زیادہ گرمی تسی روز مجلسہ سن رہے ہو۔ آؤ میں گفتو میں پھر آکھ دے جی کروڑا مرتبہ ایک ساہ نال شکر کریے، اسے ایک نعمت دے شکرانے دا حق ادا شیعہ نہیں کر سکتا جو اللہ 14 ایک جیسے راہ پر عطا ہو۔ اور میں ایک جیسے مت سمجھو میری اختراع ہے یا میرا جذباتی ذاکری دا خطابت دا جملہ ہے، کہ مفہوم حدیث حجت ہے، معصوم فرما رہے ہیں کلنا محمد، ہم سب محمد ہیں۔ سید آپ کے سننے دے، لاہور ہے، عزاداری دا مرکز ہے، بلندی درجات دی مجلس ہے، آج ماہ ذیقعدہ دا آخری دن ہے، تو میں چاہ رہے ہیں جس بادشاہ دے نام مقدس تھے اس ذیقعدہ دے مہینے دا انجام ہے، میں پوری مجلس نام امام دے نام نہیں سنا آپ نہیں ہے، داد مقصود نہیں، تھوڑی ہوئے گی تب بھی عبادت ہے، زیادہ ہوئے گی تب بھی عبادت ہے، پیغام پہنچا لو جنہیں اللہ ہادی عطا فرمائے وہ سب دے سب محمد، یعنی 14 ایک نے، پھر ایک ہو کے 14 نے، میں کیا کہیں میں دوبارہ عرض کریں گے۔ اچھا تھوڑی جی انگل دی آپ جی ہیں، تھوڑی جی میری مدد داد دی نہیں لگے جو میری بات ذہان تک پہنچ رہی، میں مشکل موضوع دا انتخاب کیتا ہے کہ میں چاہ رہا جو میں اے نہ کھاؤں میں لاہور موضوع نہ پڑھیا، صرف توجہ ایک صلوات پڑھ لو اونچی آواز نال، اللہم باو جی بسم اللہ۔ خواجہ القادر عزت معاب جناب باو سید حامد شاہ صاحب قبلہ، باو جی میں آکھیں آج ماہ ذیقعدہ دی آخری تاریخ ہے، تو میں اصال ثواب دی مجلس ترہیم دی اس محفل جس دے نام دی کل رات گزری وہ دے نام دی پوری مجلس امام محمد تقی علیہ السلام، درود بھیجو عزت معصوم الہی آمین۔ میں کہ 14 محمد نے، 14 ہو کے ایک نے، پھر ایک ہو کے 14 نے، پھر بابا جی آدھرو ہے فرمان معصوم محمد حمد کیا گیا، جس کی تعریف کی گئی ہو اسے محمد کہتے ہیں، اب ایک ہو کے 14 کیسے؟ محمد سارے نے احمد مصطفیٰ ہے کے اس مد قرآن دے پارے الگ الگ تلاوت کریے، میں پھر آتا ہوں محمد سارے احمد مصطفیٰ ایک، میں کہنا پھر آتا ہوں بابا جی محمد نے اس واسطے ایک نے، ایک ہو کے 14 کیسے؟ وہ 14 پارے تلاوت کرن لگا ہے، علیہ نے لاہور پوری توجہ، میں کہ محمد سارے احمد مصطفیٰ ایک، غیر فرار سارے، بہت شکریہ
13 مرد نے ایک مستور ہے کسے میدان چوں انہاں چوں کدے کوئی فرار نہیں ہویا غیر فرار سارے نے حیدر کرار ہے کہ انہاں نو اللہ زمین تے بھیجے اپنی مخلوق نو جہنم دی اگ تو بچان واسطے یہی ڈیوٹی ہے نا 14 دی 14 دی یہی ذمہ داری ہے نا جو اللہ دی مخلوق نو آجو آگے آجو آگے آؤ بسم اللہ آؤ بوالی رضا شاہ جی دے مہمان ساڑھے بہت پیارے بھائی جناب خطیب اہل بیت راجہ ہاشم صاحب اسلام آباد تو وہ پیچھے کھڑے پہ ہوں دین میں کیا آؤ تسی بھی بیٹھو اجازت ہے نا جی آؤ بھائی جان بسم اب بابا جی توجہ دو گلنا جی محمد صبی احمد مصطفیٰ غیر فرار سب حیدر کرار ہی آگ تو بچان واسطے سارے آئین پاک سیدہ ایک نہیں ہاں نام میں چاہیا کتنی زندگی ہے اوقات نہیں بسات نہیں مگر جو پاک مخدومہ کا نام ہے اس کا معنی ہے آگ سے بچانے والی ہاں مرکز اظہار الا المودۃ فی القربا بہت شکریہ آگ تو سارے بچیں دن پاک سیدہ ایک پھر گنواما محمد سارے احمد مصطفیٰ ایک غیر فرار سارے حیدر کرار ایک آگ تو سارے بچیں دن پاک سیدہ ایک خلیق سارے حسن ایک بہت شکریہ خلیق سبھی حسن ایک شہید سارے سید الشہداء ایک عبادت سارے کر دن زین العابدین ایک عالم سارے باقر العلوم کیا کہنے بھائی بڑی مہربانی بہت شکریہ عالم سارے باقر العلوم ایک صادق سارے صادق آل محمد ایک غصے تے سب دا کنٹرول کاظم ایک اللہ دی رضا تے سب راضی علی رضا ایک بھائی بڑی مہربانی مرادہ تے حسرتا سارے پوریاں کر دن باب المراد ایک امام محمد تقی علیہ السلام دا لقب ہے باب المراد باب المراد ایک معمور من اللہ سارے نکی ایک لشکر سارے اندے عسکری ایک ہدایت سارے کر دن مہدی ایک پھر کیوں نہ کیا جائے سمٹن تو نقطہ بکھرن تو اے اللہ دا قرآن بڑی مہربانی میرا دل ہے باواز بلند صلوات آپ دیئے بڑی مہربانی تو قرآن عصمت دے پیر حامد شادی 14 پاریاں چوں ایک پارا تلاوت کر لیں میں کیا عرض کی اچھا انہ دی آمد ہے ماہ رجب اور چونکہ ہک نے اللہ بدل بدل کے ان جاکھاں پارے ہیں آیتاں تبدیل کر کے اتے عصمت دا ایک جیسا غلاف رکھے بڑی حسین ترتیب نال اے نازل کیتے بڑھندے بار بار رہن کیونکہ سارے محمد نے خلق بار بار ہوندے رہے کیونکہ سبھی محمد چلو بہتری دا بندوبست ہون لگے جنریٹر بند ہو سی تے کچھ شور کم ہو سی تے عبادت اضافہ ہو سی میں نے دیکھا جی کتنی حسین ترتیب ہے اس بادشاہ دی آمد ہے ماہ رجب اور رجب دا مہینہ سیدزادہ پاک اللہ دے نزدیک کتنا پیارا حسین اور خوبصورت ہے انہوں اللہ کی میں سونا کر کے سجائے یکم رجب نو ایک محمد آئے امام محمد باقر العلوم ذرا ترتیب بیکھڑا یکم نو ایک محمد آئے پھر 5 نو ایک علی آئے امام علی نکی پھر 10 نو ایک محمد آئے امام محمد تقی پھر 13 نو کعبے چ ایک علی آئے محمد علی اور اس پاک خان وعدہ اس سہنے عصمت بہت بڑی بات عرض کرن لگا قبلہ توجہ کیجیے گا بڑے بھائی توجہ کیجیے اس پاک خان وعدہ عصمت آن والیاں جتنیاں بھی مستوراں بابا جی عصمت دی حصہ دار بنیاں انہاں دا انتخاب نبی دی تھی فرمایا
جیتے رہیں آپ سلامت 10 رجب 195 ہجری بادشاہ رضا علیہ السلام دی ولایت عظما دے عہدے تے فائز ہومن دا 12واں سال وقت دا خلیفہ مامون عباسی شہر مدینہ ایک عزت والی مستور دی چولی اذان فجر اور طلوع آفتاب دے درمیان دا وقت میں انچا بات مکا سکتا ہوں جو علی دے گھر پھر محمد دی آمد ہو میں بسم اللہ ایک عزت والی چھولی ہے ایک علی دے گھر میں پہلے دے سے کدے علی دے گھر محمد کدی محمد دے گھر علی اور سید بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں 2 علیوں کے درمیان ایک محمد آ گیا حضرت امام محمد تقی مشہور لقب جواب اور باب المراد 4 سال میرے بادشاہ دا ظاہری سن امام دی سمانے حیات بوجی مختصر شہادت تک اور میرے قبلہ موجود پھر انہاں دے حوالے منبر 4 سال ظاہری سن ایک دن سہنچ بیٹھ کے چہرے تے جلال ہاشمی خون سمٹ کے اکھائیں سے غصہ امام نو نہیں آندا امام نو صرف جلال آندے غصہ اور ہے مہربانی بہت جی بسم اللہ کریے جلال اور ہے 4 سال دے محمد دے چہرے تے جلال اکھاں سرخ جلال دی حالت زمین تے خط پہ بڑھن دے اچھا محمد نو جلالے علی دے چہرے تے مسکراہٹ بادشاہ رہے میں کہنا اوکھی مجلس ہے بس صرف میرے نال سفر کر دے آؤ بادشاہ دے ایک معجزہ سنا میں پھر 4 سطرہ دکھ دیا تلاوت عزیزان محترم چہرے تے جلال بدنج بابا جی لرزہ حالت جلال زمین تے خط پہ بڑھن دے بادشاہ رضا علیہ السلام بیٹے نو کول بلا کے قریب بلا کے جھولی چ بٹھا کے پیشانی تے بوسے دے کے ہاں اللہ کے پوچھے محمد بیٹا خیر ہے آج بہت جلال ہے آج چہرہ سرخ ہے آج جلال زمین تے لکیروں پہ 4 دفعہ امام فرمایا میں انتقام لوں گا بڑی مہربانی میں انتقام لوں گا میں انتقام لوں گا میں انتقام لوں گا منہ چوم کے پوچھیا کیڑی شاید انتقام مالک جلال پہ فرمائیں دیں جس نے میری جاد پہ ظلم کیا سلامت رہے آپ بابا جی اتھوں 2 اکھاں دے درمیان بوسہ دے کے صاحب دلائل الامامہ پہ لکھ دیں 2 اکھاں دے درمیان بوسہ دے کے سینے نال لا کے 4 سال دے پتر دا سر چم کے پیا دیں میرے بعد فقط کائنات تو ہی امامت دا حقدار ہے یہ ترتیب ہے نا معصوم پڑھن دی پہلے بابا جی نسب پاک نسب طیبہ پھر آمد پھر امامت پہ دلیل ظاہری سن 5 سال آئی تے بادشاہ نے تبلیغ دین شروع کی تھی ظاہری سن میرے کول بابا جی ناہلی سمجھو میرے کول لفظ نہیں کسی زبان اچ ملے نہیں بچپن جوانی بڑھاپا موت اے لفظ میرے کولوں انہاں تے لاگو ہوندے نہیں میری اوقات نہیں تے زبان دی مجبوری ہے متبادل لفظ مل دے نہیں اب سمجھ ظاہری زندگی 5 بہارانوں زینت بخشی اپنے قدمین نال میرے شہنشاہ یعنی روح زمین تے نازل ہویا 5 سال گزرے تے تبلیغ شروع کیوں سن 200 ہجری 95 چامد 200 ہجری بابا چلے گئے ایران امام آگے مسجد نبوی ایک وقت ایک تو زیادہ حجت ہوندے نے ایک بابا جی ناطق باقی سارے سامت جیسے رسول خدا دے دور رسول خدا بھی ہیں امیر المومنین بھی ہیں حسنین کریمین بھی ہیں رسول خدا ناطق نے بھئی تسلی کر لمنا پاک رسول دی زندگی چلی بادشاہ ممبر تے خطبہ نہیں دیتا
علی بادشاہ دا پہلا خطبہ ہی اس دن ہے جدا مصطفیٰ غدیر تے علی ولی اللہ دا اعلان کیتا ہے. ایک حجت ناطق باقی سامت. میں بسم اللہ کروں. سلسلہ چلتے چلتے ہی تھے آ پہنچیا. اب حجت وقت بادشاہ رضا علیہ السلام شہنشاہ ناطق نے امام محمد تقی سامت نے جدو مالک ایران تشریف لے گئے پتر نو حکم دے گئے اسی روئے زمین تے آئے ہاں ساڑھے آمن دا مقصد ہی ہے اپنے نانے دا دین نانے دی امت نو سکھانا. میرا بیٹا میری عدم موجودگی ہے نانے دے دین دی تبلیغ کرنی. بادشاہ رضائی گھبرا تو نہیں گئے میں زیادہ مشکل مجلس تو نہیں شروع کر لی. یا علی علیہ السلام ایک صلوات بآواز بلند تلاوت فرماؤ. آگے ہم صاحب تے آگے میں وقت پوچھے دی کتنے وقت میں اپنی نماز مکاؤں 12-14 منٹ دی مجلس. یا علی علیہ السلام 5 سال دی ظاہری زندگی تبلیغ دین 7.5 سال دی ظاہری زندگی ولایت عظمیٰ تے فائز. میں خطبہ پڑھن لگا ہی بادشاہ دا چھڑ دیتا ایک معجزہ پڑھنا ہے صرف. امام بندا نہیں امام ہوندا ہے. اس بادشاہ دے سے خطبے دے سے جیسے فرما رہے ہیں ہم تب بھی امام ہوتے ہیں جب یہاں نہیں پہنچے ہوتے. بہت شکریہ. 7.5 سال دی زندگی بابا دنیا تو ٹر گئے بادشاہ مسند ولایت عظمیٰ تے فائز ہو یعنی عہد امامت شروع ہو گیا. ایک دن بادشاہ مسجد وچ بیٹھن عبادت فرما رہے وقت ہے فجر دا. اچانک میرے مالک مدینے دے نمازی دے ویدیاں مسلح تو غائب ہو گئے اور اگلے لمحے پہنچ گئے شام. شام دی جامعہ مسجد جڑی مشہور کیتی گئی مسجد بنی امیہ جامعہ امیہ اس دی نکر ایک مقام ہے بابا جی جی دا نام ہے مقام راس الحسین. شام دے دوار ایک صندوق ہے جدے وچ بادشاہ دا سر رکھیا گیا جتھوں سر پرواز کیتا. بادشاہ پہنچے تو ایک سفید ریش مومن ہے جہاں ہاتھ ہے اس مقام راس الحسین والے پاس تو 2 عبادتاں کھڑا کرتا ہے. ہاتھ بلند کر کے کھڑا دے حسین آپ پہ سلام سر ہلا دینا. بادشاہ حسین آپ کی سچی ماں پہ سلام. بھائی کیا کہنے بڑی مہربانی میں سمیٹ لاں گا یہی معجزہ سنو کہ میں اسے بادشاہ دی شہادت دے 2 جملے پڑھ کے سلام کروں گا. مولا پہنچے شام چہرے دے نور تو متاثر سلام دیتا مومن جواب دیتا. مالک فرمایا ذرا میرے نال آ. ایوب نامی مومن روایت کر دے میں تعارف نائی جدو نہ کیا نا میرے پیچھے ٹر میں انکار نہیں کر سکتا. ادھے بے ساختہ میرے قدم اس شہزادے دے پیچھے چل پے. ادھے 3 یا 4 قدم سفر کیتا یا میں شام آئی یا مسجد کوفہ آئی. ہزاروں میل دا سفر کر کے مسجد کوفہ ادھے مسجد کوفہ دے اعمال کر کے پھر میں نے فرمایا میرے پیچھے چل. میں چند قدم سفر کیتا تے مدینہ ادھے روضہ رسول دا سلام کیتا پھر حکم ہویا پیچھے چل. چند قدم سفر کیتا تے مکہ حرم خدا لاہور پوری توجہ ادھے حرم خدا دا سلام کیتا طواف کیتا 2 رکعت نماز پڑھی پھر حکم ہویا میرے پیچھے چل. ادھے میں اس شہزادے دے پیچھے چلیا پھر روئی شام تے اوئی وقت. بھئی آپ جی ہیں آپ سلامت ادھے جدوں میں نے اپنی منزل تے پہنچا رہے وہ میری اکھاں تو شہزادہ گئے. بہت شکریہ. نہیں اپنے آپ نو آکھیا تعارف ہی نہیں پوچھیا اے محسن کون آئی. بابا جی مومن روایت کردہ پورا 1 سال گزر گیا. بابا جی کوئی واقعہ زندگی یادگار ہو جائے وہ دن بڑا یاد رہے. فطرت انسانی مثلا سال 3-4 مرتبہ مالکاں دے دروازے تے سجدہ کرن والے
جدو ایک دن زواری تے گئے نا جی تے اگلے سال ہوئی تاریخ آئی، پھر یاد آندے پچھلا سال آئی، یہی دن آئی، سارے مومن من چھڑن آئے، میں کربلا گیا۔ اگلا سال ہوئی تاریخ، وہی صبح دی اذان دے بعد وہی مومن وہی مقام راس الحسین اوتھے آ کے کھڑا ہویا تے یاد آیا آج دا دن آئی، یہی وقت آئی، ایک محسن تشریف لے آئے، انہوں نے پوریاں زیارتاں کرائیں، اللہ دے حرم وکھائے، کتنا یادگار دن نہیں، کاش وہ دن کدی پھر آندا۔ کون سر ہلا سکتے؟ مومن شام وچ خواہش کی تھی مدینے امام دے علم چاہیے، سلامت رہو بھئی تواڈے ہاتھ سلامت ہوں۔ مومن خواہش شام وچ ظاہر کی تھی، بسم اللہ کریں، ایک صلوات باواز بلند تلاوت میں بسم اللہ۔ واجب القادر قبلہ کعبہ جناب شوکت رضا شوکت صاحب مالک اپنی پناہ میں ولی الامر علیہ السلام کی حفاظت کے حصار میں، قبلہ اجازت ہے بادشاہ محمد تقی علیہ السلام یا علی اللہم صلی علی محمد۔ شام اچ مومن آدھے پچھلا سال آئی ہے دن آئی، میں اللہ دے سارے حرمان دی زیارت کی تھی، اس سے وقت واپس آیا، پچھلے سپیکر دے بھائی چیک کر ڈیک، اللہم صلی علی محمد۔ جڑے اس بھائی تو پیچھے ہو تو انہوں آواز آ رہی ہے؟ اچھا بھائی او پہ آدھے آ رہی، پھر تسی ذرا ڈیک دے سامنے آ جاؤ، میرے الوکھنا جی میں بہت جلدی مکاونا چاہ رہا ہوں۔ یہی بات ہے دے بعد اسے بادشاہ دے دکھان دیا 2:17 اور قبلہ دے حوالے ممبر مومن خواہش کھلا کردہ ہے کدی پھر موقع ملدا، اوکھا دور شام وچ رہنا، اتھو جان کسے نہیں دینا، شہنشاہ میرے تے کرم کردہ، پاک بطول دی صداقت دی گواہی دیون والے مومن شام وچ خواہش کی تھی، بطول دا پتر مدینے تو شام پہنچ گئے، بہار تو لے کے نقوش عصمت تک ہر کتاب اجلب سی۔ بادشاہ پھرا کیا چل میرے نال، پھر وہ سارے حرم، مسجد کوفہ، نجف، کربلا، مدینہ، مکہ، پھر شام۔ آدھے جدہ دوسری دفعہ میں بالکل ان جیزی آرتن کر کے تے شام پہنچیا تے پھر وقت بھی ہوئی۔ آدھے اب ذہن چاہی پوچھ سکتا صحیح تو سب میرے محسن ہو کون؟ یاد ہے بس میرے ذہن چاہی سوال کرساں یا ٹرن لگیا، میں نے فرمایا نے جو ذہن دے سوال پڑے وہ اللہ دا بنایا ہویا امام ہوندے، مت ساری زندگی حیران رہے، میں عام نہیں، میں تو شیعہ دا نام امام ہاں۔ مالک ٹر گئے احسان کر کے، شوکت صاحب قبلہ اب ایوب نامی مومن باقی مومنہ نو 10 بیٹھا جو 2 دفعہ 1 سال ہے اللہ دی حجت میں نے اللہ دے حرم وکھائے، معجزہ پھیلن لگ گیا دمشق سے، بات پہنچ گئی والی دمشق تک، اس آکے جلدی کرو وہ جڑا لوگن ودا دستے ہیں نا جو وقت دا امام مدینے چوا کے من سارے حرمان دی زیارت کریں دے، اچھا تعریف ہو جڑی دشمن نو باوجی کرنی پہ جائے، پھر حامد شاہ جی ہے سادات دا بڑا دشمن اپنے وزیران نو بیٹھا دے ایک گل سچی ہے وہ کر سکتے ہیں، مگر بات دی شہرت پھیلی تو لوگ انہاں لے پاسے چکن لگ گئے، جلدی کرو جڑا لوگوں ودا دس دے نہیں تے الزام لا کے نو جیل چھٹو۔ اب الزام لا دیتا نے جی یہ بندہ دمشق کی نبوت دا دعویٰ کر دے، الزام لا کے ایک تنہا کوٹھڑی قید، کچھ دن بعد والی دمشق جیل چ گیا ویکھن جو علی دے دشمناں دا وقت، علی دے پیار کرن والے دا وقت گزردا کیویں پیا ہے۔ میں علی دی دشمنی چ علی والے قید کیتے ہیں، میرے فوجی انہاں تے ظلم کر دے کتنا پہ، انجے گزریا اس کوٹھڑی دے سامنے جسے چے مومن قید آئی جی دیتے نبوت دے دعوے دا الزام آئی، سامنے رک گیا تمہیں جے نبی ہون دا دعویٰ کیتے آدھے جھوٹے تے اللہ دی لعنت، علی والا ہی نا قرآن پڑھے سے خفت مٹاون واسطے
تو کی آکھتے ہیں؟ میں کدوں آکھے میں نبی ہوں؟ میں لا الہ الا اللہ پڑھدا، میں محمد الرسول اللہ پڑھدا، میں علی ولی اللہ پڑھدا۔ اللہ ہے کہ اللہ دے بعد رسول آخری نبی ہیں، انہوں دے بعد میرا علی ولی اللہ پڑھن دلیل ہے جو میں محمد دی رسالت تے نبوت ختم سمجھدا۔ کدی ویکھیا نے بھئی شیعہ نو جلوس کرنا پہ ہوئے تحفظ ختم نبوت؟ اب شوکت صاحب قبلہ ساڑھے کواڑے نہ ربوا وہ دی وجہ تو ساڑھے ضلع سرگودہ روز جلوس ہوندے تحفظ نبوت، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، کیونکہ رب عجمی ایک نبی صاحب رہن دیں، ٹھیک ہے؟ نبوت دا دعوی ہے، شکل ہی ویکھنا لی ویسے او قبلہ جدو میں بار دا ممبر آئی نا جی سرگودہ بار ہر ہفتے ساڑھی ایک وکلا دی تنظیم آئی، انہوں نے رکھے تحفظ ختم نبوت جمعرات والے دہاڑے تقریراں کرے ایک دن میں نے آخیا تقریر کرو۔ اس وقت چونکہ میں صرف وکیل آئی یہ وکالت شروع نہیں کی، میں آخیا جی میں ہاں شیعہ تو میں صرف ایک ہی گل یاد ہے، تسی جڑے اہل سنت بھائی ہو نا تسی بے شک جلوس کڈو، تھانوں ضرورت ہو سی اسا شیعہ نو ختم نبوت دے تحفظ دے جلوس کڈ کے ختم نبوت منواون دی ضرورت نہیں، ساڈا کلمہ دلیل ہے۔ کیسے؟ میں کیسی پڑھ دیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں کیا محمد الرسول اللہ دے بعد علی ولی اللہ ساڑھا پڑھنا دلیل محمد تے رسالت ختم ہے، علی تے ولایت شروع ہے۔ بازی ایک دفعہ کونے تے چھڑ دے علی مولا یا علی علیہ السلام، آپ جی ہیں سلامت رہے، ختم۔ میں تے کوئی نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، میں تے صرف اتنا آکھے جو علی دا پتر فرزند رسول زمانے دا امام آکے میرے تے احسان کر دیں، میں حرم خدا بھی کھائیں دیں تے میرے تے جھوٹا الزام نہ لا، میری قید چھوڑ تنزن حاکم وقت ایدے پاسے ویک کے پیادے پھر جیڑا تین سیر کریں دے آنے واحد زمانے دی رہائی اسے کو مانگ انج متھے تے ہاتھ مار کے مومنہ دو تیری مہربانی یاد دیوا جائی میں تو بھلا ودام تیرے تو کیوں منگا بھائی بڑی مہربانی تو آڑے سمجھن نو سلام یا علی علیہ السلام۔ شکریہ ختم پڑھائی۔ ایک روایت مصاحب دی پڑھنی ہے قبلہ دے حوالے ممبر، میں اپنے تو بڑے دا احترام بزرگوں تو سیکھئے، میں اگر ایک گل شروع نہ کر چکا ہوں میرے 5 منٹ پہلے آندے ہون تک میں ممبر چھڑ گیا ہوں وہ گل شروع کر کھلائی تھی قبلہ آگے مقامنی ضروری آئی، قبلہ دعا بھی کریں گے معاف بھی کریں گے۔ یہ اجے قید خانے چ ودائی چکر لیندہ یا دوڑ دے ہوئے سپاہی آئے انہاں کے وہ ایک دروازہ بندے تالا لگوئے تے قیدی کوئی نہیں، پھر بادشاہ دے ترائے شورہ آفاق مناظرے، اتنی شہرت کائنات پھولی جو نبی دا پتر ہے، ہم شکل امیر المومنین ہے، لہجہ مصطفیٰ والا ہے، پیشانی دا نور فلک بوسے، کائنات جھکن لگ پئی، تخت دے لالچ کرسی کھاسی جامن دے خوف 220 ہجری دے اوائل اس بادشاہ نو بغداد بلوایا نہیں، ترائے ہستیاں دا مدینے چو ٹرنا بڑا اوکھائی، ایک بادشاہ حسین وطن تو ٹریے نا جی اسیاں 24 گھنٹے دے مسافر، بابا جی ٹرن لگیاں دیاں پتر پوچھ دیں بابا کب آئیں گے، بیٹا 2 دن بعد 4 دن بعد، کل اسلام آباد یقیناً بچیاں پوچھے اسے مجلس پہ جا رہے ہیں کب آئیں گے، اور خصوصاً دھی تے پیو دا رشتہ اللہ بڑا عجیب بنائے، پتر نہ پوچھے دھی ضرور پوچھے گی، ٹردیاں دعا کرے گی واپسی انتظار کرے گی، ہن میں سوچ کے دسو جیڑا دھی چھڑ کے ٹرے تے پتہ ہوئے میں واپس نہیں آنا، پہلے اوکھے ٹرن والے بادشاہ حسین ایک دھی روندی رہی 9 دفعہ ہٹ کے دھی نو ملے، دوجے اوکھے ٹرن والے موسیٰ کاظم
وہ نبی دی قبر بادشاہ حسین اکروں دی چھڑی باب الحوائج 7ویں امام 18 روندیاں چھوڑی امام محمد تقی علیہ السلام بزرگ ذاکر کے سونے لفظاں نال بغداد دے فوجیاں کیا کہ سانو بغداد وچ مبلغ دی ضرورت مسجد نبوی بیٹھے ہیں قرآن بند کر کے تعویذ قبر رسول تے قرآن رکھ کے قبر چوم کے پیا دے نانا تواڈی امت نو تواڈی اولاد دی امن والی زندگی پسند نہیں نانا جی میں تواڈے حسین نو نہ نے رہن دیتا نانا میں بھی مدینے رہن نہیں دیندے پھر آگے پاک بطول دی قبر تے کل شہادت آئی اجے اس امام دے دکھ مکے نہیں تاں میں شروع کیتا ہے ایک میں روایت پڑھنی ہے ایک وین کرنے میں باوجرات شاہ چند چراغ 40 منٹ بعد شاہ دا مسائب پڑھے صرف سلام کردہ جو اج زکات پیا مکدہ ان کوئی نہ کھے جو ذاکرین معصومین دا ذکر کر دے نہیں اسال ثواب دی مجلس ہے توڑی ہک ہائے نال مجلس پوری ہو گئی تو اس امام دی حدیث ایک بندے قبلہ سوال کیتا بادشاہ سے عبادت کیا ہے امام محمد تقی علیہ السلام فرمایا جس میں خلوص ہو اور ریاکاری نہ ہو وہ عبادت ہے خلوص نہ لکھا ہے چکر سو تو کافی ہے پھر ماں دی قبر تے آئے دادی پاک رسول دی زخمی دی آج تواڈی قبر تے میری آخری حاضری میں ٹریا ویندا میں امام میں جاندا میں نہیں ولنا میری ہیں دو چھوٹیاں چھوٹیاں دیاں اس بادشاہ دی ایک دختر پاک نو اولیاء دا لقب ملیا اور 12ویں بادشاہ دی دنیا تے آمد دی گواہ بھی دی دو دیاں چھوڑی میں نا کدی کدی میرے ہجرج گھبرا کے میریاں دیاں تواڈی قبر تے حسن میریاں دیاں دا خیال رکھنا میں صدقے ہو جاواں بھئی کیا سونا ماحول ہے پھر اپنے گھر وچ تشریف لے آئے تو دیاں انتظار وچ بڑی بیٹی تیز قدم چل کے کول آ کے ہاتھ چومیا بابا تساں مسجد وچ آئے تواڈے انتظار وچ ساڈی اکھ لگ گئی بابا اج اساں ڈٹھے خواب چاہن پاک نبی دی تھی تے ساڈی دادی اسان پوچھنا نہیں پیا کون انہاں دسیا ہے میں تواڈی دادیاں میں نبی دی زخمی دیاں سن جگہ جگہ کے آجان اٹھو ہونے بابا سی انہوں مل لو اللہ جانے دے بعد ملاقات ہوئے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ فرمایا میں بغداد بننے تبلیغ واسطے رو کے آدین جی بابا جان دیا ہیں اگے ساڑھے دادا بھی تبلیغ واسطے بغداد گیا نہ آج تائیں نہیں والے دیاں ہاتھ میں امام ٹور پہ چھڑ دیتی ان ساریاں گلہ ظاہراً باوجی بہندے ہیں تخت نال حقیقتاً امام دا گھر بھی قید خان آئی پھر جدہ گارج تکلیفہ دے کے نہیں رجے الفضل نامی زوجہ امام دی جس نو حسد بنو آئی اور اسے دیاں شکایتاں بھرے خطاں تے امام نو قید کیتا گیا ہے تفصیلاں پڑھن دا ویلا نہیں پھر ایک بڑا تنگ زندان شاہی محل دے اندر یا سیدات قید رکھیاں نے ماہ زکات دیاں آخری تاریخیں موتسم تے اللہ دی لعنت ہوئے اس بون سنگین اور سخت زہر منگوائی پاک بطول دے پتران دا مقدر انشاءاللہ تو اڈا بھلا ہوئے میں سوچیا نائی جو اتنی مشکل گلاں تے ہر پاسے دو چار بندیاں دے ممبر اگو شور دنا ازاداری نہیں جتھے کوئی بیٹھو میں نہ ہولے ہولے ہی آئے کریں نہیں لگتا ہے کوئی شریف جنازے تے آیا جڑی ہر پاسے دی آوازیں نہ اے روحانیت دا ثبوت ہے تے ممبر تے ہاتھے سے جنازے دی قسم جڑا حسین دی ازاداری نال دھوکھا کرے شالا قاتلہ نال اٹھیوے عبادت مقصد آئی تے عبادت سے ازادہ گئی ہو بہتی ہکا وینڈ پیا کردہ قبلہ دے حوالے ممبر پیا کردہ زہر دی تینے انگور ہیں دو روایتہ مل سن یا انگور یا شربت ظاہراً سارے آئمہ تو گھٹ زندگی ہے بادشاہ دی
95 ہجری 195 ہجری آمد باوجی 220 شہادت 25 سال دا سن این جوانی قبلہ شوکت صاحب میں نہ گناہ گار رکھن نال پڑے ایڈی سخت زہر آئی زہر آلود انگور یا شربت بس منہ چو داخل ہویا تے بدن تے ورم شروع ہوئے انہاں ورمہ چو خون بمڑ لگ بیا معتصم باللہ اللہ نتی تے الفضل اللہ دی کروڑ بار استعلانت 2 غلاماں نو حکم دیتا نے سہارا دے کے محل دی چھت تے لے آؤ امام نو محل دے چھت انجے آکھاں چاہ جو جنہوں زہر ملے انہوں تڑپن واسطے جگہ چاہی دی ہوندی ہے انہوں کھلی صاف ہوا چاہی دی ہوندی ہے شاید انجے آکھاں باو جی چھت تے لوایا نے بنا چاہ بستر آکھاں روایت پڑھ دے وہاں فرش تے بابا جی لٹا کے اکھا نال پڑے 2 کرسیاں لوا کے ایک تے معتصم ایک تے اے ملعونہ فرش تے امام کچھ دیر بعد تڑپنا شروع کیتا ہے تے صرف تڑپنا نہیں ایڈی شدید زہر آئی 25 سال دے جوان دیا چیخاں بلند ہویا میں تو اڈی ہائے دی قسم ہے محل دیاں کنیزاں اپنی سہیلیاں بلوا کے ڈھول بجوامن والے انو چھت تے بلا کے آدھی بلند آواز نال ڈھول بجاؤ عورتاں تالیاں بجا کے گانے گاؤ اے دے رومن دی آواز محل دے باہر نہ جاوے آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ میں ان چاکھاں نچن والے نچ دے رہے دف والے دف ڈھول بجائیں دے رہے گانا گاون والے گان دے رہے امام تڑپ دیاں روایت وچ لکھیا امام تڑپ دیاں نہ زہر دی شدت نو نہ اپنے زخماں نو ایک دیاں میں تہاڈی منت کرے نہ ڈھولاں دی آواز بند کرو تے وقت تڑپ دیاں اپنے دکھ نہ یاد کریں دے تڑپ دیاں تے آدیاں ہائے میری دادی زہرا واہ بھائی واہ مرحبا اجرکم اللہ نچڑ والے نچ دے رہے پردیس وچ مسافر دے صاحب مک گئے اتوقع تکمیل کردہ پھر دے گھنٹے دا مضمون ہے ایک کی اشارہ کردہ 3 جنازے رسول دے گھر دے جڑے 3 دن بعد دفن ہوئے پہلا جنازہ محمد مصطفیٰ دا اپنا 28 سفر سامو کے 1 ربیع الاول دفن دوسرا جنازہ پاک مصطفیٰ دی مہر دے سوار دا غریب کربلا 3 دہاڑے بعد دفن تیسرا جنازہ امام محمد تقی دا آئے کر سکو تے دے جنازے نال ہوئی سلوک بغداد علیہ کیتا ہے جیڑا مسلم دے جنازے نال کوفے علیہ مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی بغداد دے قصر العمارہ دی چھتوں جنازہ بازار جائے کدی اس گلی کدی اس بازار مرحبا 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 اجرکم اللہ اجرکم میرا سیدہ بابا احمد شاہ جی سوچ تو سونی مکانا اوکھی بات تے اتنا سونا پرسا جی آقا بھائی جان جنازے نال چوکر صاحب کی بلا تائید فرماونا میں اکھا نال بابا جی پڑھے ہے جنازے نال انج پیار کیتا نے مہمان سمجھ کے فرزند رسول سمجھ کے سید سمجھ کے کچھ لوگ اپنی گلی اچ لے ویندن جدا استقبال تو رج دن پھر اگلی گلی پہنچیں دے ترائے دہاڑے آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی مرحبا اجرکم اللہ ترائے دہاڑے گلیوں چ استقبال ہوندا رہیا تیجا دیاڑا بغداد دی ایک اندھیری گلی شام دا ویلا 2 نرم دل عورتاں جنازہ رکھ کے بغداد والے گھر ٹر گئے انتلا وارثاں دے جنازے نال گلیاں چ نہیں ہوندا گلی جنازہ زمین تے بغداد والے انجا کھاں احترام کر کر کے تھک کے گھراں نو ٹر گئے تے 2 عورتاں ڈٹھائے جنازہ کولا بیٹھیاں اللہ جانے کون ہے اللہ جانے گلیاں چے دے جنازے کیوں پہ مار دیں اللہ جانے دا کی جرم ہے لفظ جرم زبان تے آئی نکر چوین آئے دا جرم دی مادنا زہرائے مرحبا 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 اجرکم اللہ اے دا جرم دے دادے در شاباش 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 آفرین دا جرم دے دادے دا نام علی ہے تو سا کونو فرمایا میں توڑے نبی دی زخمی دیا پھر تھے آدھے منٹ دی روایت سنو واسق باللہ سازش دیتا ہے وقت دے حاکم دا پھرا ایک کفن چایا محل تائیں خبر گئی جو کوئی عورتاں جڑیاں غریب دے جنازے تے پہیاں رو دیاں اس بے حیاء بھرا نوا کہ جا کفن لے جا لوگا نوا کھسا نہیں ماریا
متے ہونے پھیل جاوے جو حاکم غریب نو قتل کر چھوڑے، حاکم رسول دا پتر مار چھوڑے، ایک کفن لے کے آندہ پی آئی تے عالم غیر معلمہ نو پتہ لگ گئے جو قاتلہ دے ویڑے جو کفن پی آندہ ہے مدینے الہت وجا گیا دیئے جنازے دوارے سلی نکی جلدیا غافرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ پھر پیادہ لاہور دی سڑک تے بے وارث جنازہ ہوئے جدی واقفیت نہ ہوئے جدہ نام نہ لبے جدی شناخت نہ لبے جدے وطن دا پتہ نہ لگے ایسے مسجد جیلان ہوئے بے وارث نو دفناونے دا 12-14 بندے آوے سن کوئی کفن لے آسی کوئی چار پائی لے آسی کوئی غریب دا جنازہ چالے سی محمد دے پتر دا جنازہ تے چاون آلا 7 سال دا اکلا پتر بابے دیا باواں گالت پاکے جنازہ کرتے چاکے صدمے دی قبر آلے پاسے ٹور کے آدین توڑا ویچ زندان دیکھے دی میاتہا چون مزدور راچایا میں کلیاں کر دے خواتین و حضرات، آج کی مجلس عزا، مجلس چہلم، مجلس برسی جناب سید محمد رضا بخاری اور سیدہ علیزہ بخاری، آپ سے التماس ہے جناب سید صفدر حسین بخاری اور ان کی اہلیہ محترمہ سید